بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں مرکب حروف کا استعمال، آپ یہ چیز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مرکب کے معنی ہوتے ہیں ملے ہوئے، اور حروف، مرکب حروف یعنی ملے ہوئے حروف، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ملے ہوئے حروف کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، آج کے سبق میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور خصوصی طور پر مرکب حروف سے مراد اس جگہ پہ حروف ہندی، جس کو ہم نے کل بتایا تھا کہ ہندی کے وہ الفاظ جو کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم بھارت بولتے ہیں تو اب بھارت بھا سے ہوتا ہے، اور یہ بھا اردو میں کیسے بناتے ہیں؟ بھا لفظ بھا حرف بنانے کے لیے آپ کو بے میں دو چشمی ہے ملانا پڑتا ہے۔ جب بے میں دو چشمی ہے ملاتے ہیں تو اس طرح سے یہ بھا بن جاتا ہے، اب بھا سے بھارت۔ اب اس کو استعمال ہم لفظوں میں کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے، تین طرح سے اس کتاب کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ ایک، ابتدا میں، یعنی شروع میں اگر یہ لفظ آتا ہے، حرف آتا ہے، بھا حرف آتا ہے تو کس طریقے سے استعمال کریں گے، اور اگر بھا درمیان میں آتا ہے یعنی بیچ میں آتا ہے تو پھر کس طرح استعمال کریں گے، اور آخر میں اگر وہی بھا آ جائے گا تو آپ اسے کس طرح سے استعمال کریں گے۔ تو تینوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے مرکب حروف یعنی ملے ہوئے حروف، پھر ابتدا میں اسے کس طرح سے آپ کو جوڑنا ہے، کس طرح سے لکھنا ہے، درمیان میں اگر اس کو ہم کو استعمال کرنا ہے کس طرح سے، درمیان یعنی بیچ میں، اور ابتدا یعنی شروع میں، اور آخر میں اگر لکھنا ہے تو ہم کیسے یہ کریں گے۔ آج کے سبق میں چلیے اسی پہ بحث کرتے ہیں، اسی کے اوپر اس لیسن کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ لیسن نمبر 2 ہے۔ تو یہ پورا ایک حرف ہے بھا، بھالو، بھا کو شروع میں استعمال کیا، ابتدا میں بھا پہ آ کا ماترا لگا دیا یعنی الف لگا دیا تو بھا ہو گیا، بھا لام و پیش لو، بھالو۔ اب اس بھا کو درمیان میں یعنی بیچ میں جب استعمال کیا، چوبھن، چو اور اس کے بعد بھا اور پھر نون، چوبھن، چے پیش چو، بھے نون زبر بھن، چوبھن۔ اس کا ہجے کریں گے، بھے الف زبر بھا، لام و پیش لو، بھالو، چے پیش چو، بھے نون زبر بھن، چوبھن۔ تو یہاں پہ ہجے نہیں کرنا ہے، ایک میں نے مثال دی، بھالو، چوبھن۔ اب دیکھیے آخر میں بھا کو استعمال کیا، جیبھ، یہ جیبھ۔ اس کے بعد پھا ہے، پھا شروع میں یعنی ابتدا میں استعمال کیا، لام میں جوڑ دیا، پھل ہو گیا، پھا کو لام سے ملا دیا، پھل۔ اس کے بعد درمیان میں سفل، پھل۔ آخر میں یہ پھا کی کوئی مثال انہوں نے صاحب کتاب نے نہیں دی ہے تو اس لیے اس جگہ پہ خالی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ تھا، تے اور دو چشمی ہے کو ملا کر کے ایک حرف بنایا تھا، شروع میں ہے تھل، درمیان میں استعمال کیا پتھر، اخیر میں رتھ اور تیرتھ۔ آپ اس میں یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ یہ سب جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں یہ سب ہندی کے الفاظ ہیں۔ جیسا بھالو ہے تو اردو میں سے ریچھ بولتے ہیں، ریچھ۔ اسی طرح سے رتھ ہے، رتھ۔ یکا اسے بولتے ہیں، یکا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ٹھا کو ابتدا میں ٹھگ، ٹھا اور گاف، ٹھگ۔ درمیان میں دیکھیے استعمال کیا گٹھری، گانٹھ، یہ آخر میں آ گیا گانٹھ۔ یہ ہے جھا، جیب میں دو چشمی ہے لگا دیا تو یہ ہوا جھا۔ جھا کو شروع میں استعمال کیا جھاڑی، درمیان میں استعمال کیا اوجھل، اور آخر میں سانجھ۔ یہ چے میں دو چشمی ہے ملا کر کے اس کو بنا دیا چھا، چھا اور لام چھل، چھل۔ ابتدا میں یعنی شروع میں استعمال ہوا، درمیان میں کر چھل، آخر میں ریچھ۔ دال اور دو چشمی ہے ملا کر کے حرف بنایا دھا، اور جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں بتایا تھا کہ دال، ڈال، رے اور واو یہ اپنے بعد کسی حرف کو اپنے سے جوڑتا نہیں ہے۔ شروع میں تو جڑ جائیں گے، دال سے کہ شروع میں آپ کسی حرف کو جوڑنا چاہے تو جڑ جائے گا، لیکن دال کے بعد اگر آپ کسی بھی حرف کو ملائیں تو نہیں ملے گا، تو اس لیے دو چشمی ہے الگ ہے۔ تو دھا
یہ ہے حرف دھا. دھن، ایندھن، درمیان میں مگدھ، مگدھ، مگدھ ایک ٹرین ہے، مگدھ ایکسپریس. اس کے بعد یہ ڈھا، ڈھال شروع میں، نڈھال درمیان میں، آخر میں میڈھ، میڈھ. ڑھا شروع میں نہیں ہے. اس کے بعد ڑھا، پڑھائی، کاڑھ، کاڑھا مٹی وغیرہ کا بنتا ہے، کاڑھا. پڑھائی اور کاڑھ ابتدا میں نہیں ہے اس میں کوئی حرف. کھا، کھل یا کھل، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں اسے، کھیت. سکھی اور سکھی آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، سکھی سہیلی وغیرہ، اور سکھی یعنی خوش. سیکھ، ساکھ. گھر، سگھڑ، میگھ، ماگھ. لہا، اس کی صرف ایک مثال یہاں دی گئی، یہ درمیان میں، چولہا، چولہا. نہا، ننھا، کانہا، کانہا. تو آج کا یہ لیسن تھا مرکب حروف کا استعمال، اور مرکب حروف سے مراد ہے حروف ہندی. چلیے انشاءاللہ پھر لیسن نمبر 3 میں ہم آپ سے ملتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.